رویوں کی تکلیف اگر دل میں اتر جائے تو الفاظ میں دعویٰ نہیں کر پاتے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں گزر جاتی ہیں۔ دل چیز ہی ایسی ہے یار۔ ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینلز۔ آئی ہوپ یو آلسو فائن۔ آئی نیڈ یور ٹو مچ سپورٹ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینلز۔ یہ دل ایسا ہے، یہ کبھی بھول ہی نہیں پاتا کہ کسی نے کہا کیا تھا اور کیا کیا تھا۔ الفاظ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، عمل ظاہر کر ہی دیتا ہے کہ آپ کسی کی زندگی میں کہاں کھڑے ہیں۔ آج میں اپنی فرینڈز اور ٹیچرز کے ساتھ ایک چھوٹی سی میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی اور گرین ٹی کو انجوائے کر رہے تھے۔ یہاں ہم گاؤں والی سائڈ پہ تھوڑی دیر کے لیے گئے ہوئے تھے کسی ایک دوست کے گھر پر، تو وہاں پر اس طرح روٹیاں بناتے ہیں۔ پھر میں نے بھی ٹرائی کی، اپنی ویڈیوز بنائی۔ یہاں پر جو ہے ہم سب ٹیچرز واپسی جانے کا پلان کر رہے تھے اور اتنی دیر میں کھانا بھی لگ گیا تھا۔ ہم لوگوں نے بیٹھ کے مزے سے کھانا کھایا، کھانا بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ میں ہمیشہ اپنی چھت پر جا کر زیادہ تر ویڈیوز سین کی بناتی رہتی ہوں۔ مجھے لوگوں سے زیادہ تنہائی بہت پسند ہے، کیونکہ میں تنہائی میں اس ہستی سے باتیں کرتی ہوں جس نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ بے شک میں دل ہی دل میں باتیں کرتی ہوں، لیکن مجھے اس کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہ مجھے ہمیشہ اپنا پورا ساتھ دیتا ہے۔ باتیں ہمیشہ اللہ سے کیا کریں۔ لوگوں سے کی ہوئی باتوں سے جو دوسرے انسان آپ سے جب بیزار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں لوگوں کے غلط رویوں اور سختیوں کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے شیئر کرے، لیکن کر نہیں پاتا۔ پتہ ہے غلطیاں تب قبول ہوتی ہیں، معذرت بھی تب قبول ہوتی ہے جب آپ کی غلطی بغیر ارادے کے آپ سے ہو جائے۔ جیسے اندھیرے میں کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دینا، اس کا تو بنتا ہے کہ بندہ چلو سوری بول دیتا ہے۔ غلطی یہ نہیں ہوتی آپ کسی کی پوری زندگی کے ساتھ کھیل کر اس کی دنیا کو اجاڑ کر کسی اور کے ساتھ چلے جائیں اور اس کا مقام، اس کی حیثیت کسی اور کو بہت آسانی اور جلدی ایک لمحے میں کسی اور کو دے دیں، اور جب وہاں سے آپ کو ٹوکر ملے تو پھر اس کے بعد جو ہے پلٹ کر واپس آ کر معافیاں مانگنا ہے۔ اس کو غلطی نہیں کہتے۔ اگر اس کو غلطی کہتے ہیں تو آپ اپنی جگہ پر یہ سب سوچ کے دیکھ لیں کہ آپ یہ سب برداشت کریں گی، یا آپ میں اتنا بڑا دل ہے کہ آپ کسی کو اس طرح کرنے کے بعد معاف کر سکتے ہیں۔ اگر کر سکتے ہیں تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ اصل میں دل چیز ہی ایسی ہے۔ کوشش کریں اپنی ذات کو مضبوط بنائیں۔ ایسی محبتوں کا کیا فائدہ جو آپ کے عزت نفس کی دھجیاں اڑا دے، کیونکہ جب زندگی بوجھ بن جاتی ہے تو بوجھ اٹھانے کوئی نہیں آتا، مشورے دینے سب آ جاتے ہیں۔ اسی لیے اپنا خیال خود رکھیں، فضول کی امیدیں کسی سے نہ لگائیں۔ امید ہمیشہ اپنے رب کی ذات سے رکھیں جو کبھی امیدوں کو نہیں توڑتا۔ اگر بہتر لیتا ہے تو بہترین دیتا ہے۔ یہاں پر جو ہے میں گھر کا کھانا بنا رہی تھی۔ آج میں بنا رہی تھی چکن قورمہ، جو بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے اور مجھے بہت پسند ہے، اور میرے ہسبینڈ بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ یہاں پر میں کیوکمبر کو پیلز کر رہی تھی۔ سیلڈ تو ویسے بھی قورمے کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ چکن تو مجھے ہر چیز میں بہت پسند ہے، بیف اور مٹن دونوں سے زیادہ میں چکن شوق سے کھاتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں اس کے بہت نقصان ہے، ایک تو یہ گرم بھی ہوتا ہے اور اس کا جو ہے آپ کو اپنی ہیلتھ کے لیے خیال رکھنا چاہیے، لیکن مجھے چکن پسند ہے۔ جبکہ میرے ہسبینڈ جو ہے فش شوق سے کھاتے ہیں۔ کوئٹہ کے لوگ تو ویسے بھی مچھلی کے دیوانے ہوتے ہیں، میں یہی کہوں گی، کیونکہ یہاں پر میں نے بہت دیکھا ہے مچھلی بہت شوق سے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو ہے 9 مہینے تک یہاں پر ٹھنڈ ہوتی ہے اور 3 مہینے گرمی ہوتی ہے۔ وہ بھی گرمی اتنی ہوتی ہے کہ پنجاب کے اکتوبر نومبر جتنی زیادہ نہیں، مطلب آپ کو اے سی کی ضرورت نہیں پڑتی، ایئر کولر کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ بس جو ہے سمپل فین سے گزارا کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی گرمی ہوتی ہے۔ مجھے یہاں کا ویدر بہت پسند ہے، کیونکہ مجھے شروع سے ہی سردیاں بہت پسند ہیں۔ سردیوں میں میری اسکن اچھی رہتی ہے، اسی لیے یہاں پر جو ہے میں نے قورمہ بنا لیا تھا۔ ہم لوگوں نے بیٹھ مزے سے کھایا کھانا۔ اس کے بعد مجھے کچھ اکیڈمی کا کام کرنا تھا بچوں کے لیے، کچھ ڈرائنگس وغیرہ بنانی تھی، وہ بنا رہی تھی۔
گائز آپ نے جو ہے کبھی کسی ایکٹر، کسی سلیبریٹی، کسی ولاگرز کو مینگو پروموٹ کرتے دیکھا ہے؟ یا دودھ، دہی، گوشت، انڈے وغیرہ کو پروموٹ کرتے دیکھا ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کو وہاں سے پیسے نہیں ملتے، کیونکہ نیچر کسی کو پیسے نہیں دیتا، کیونکہ ان کو سپلیمنٹس کمپنیز پیسے دیتی ہیں اور یہ اس کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں، جن کی پروموشن آپ کو ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ ہم نے جو ہے نا نیچرل فوڈز کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ دودھ، دہی، انڈے، گھی، ان چیزوں کو کوئی پروموٹ نہیں کرتا۔ اب 2 روپے والی ٹیبلٹ جو ہوگی نا، اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی کتنی فیمس بڑی بڑی سلیبریٹیز جو ہیں اس ٹیبلٹ کو اٹھا کر پتہ نہیں کتنی کتنی جگہوں پر سین بنا بنا کے اس کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ تو ان کے پیسے لیتی ہیں اور ان کے چارجز۔ ہم جو ہے ٹیبلٹ کھانا شروع ہو جاتی ہیں، اس سے ہمارے جو ہے بوسٹ سسٹم ہے، ایوینز ہیں، اور اس سے ہماری جو ہے کیلریز بڑھ رہی ہے، گلوپاٹون ہو گئے، اس طرح کی جو ہے ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بس ان کی کمرشل اور ان کی جو ہے پروموشن کو ریلز میں دیکھ دیکھ کر ہم نے نیچرل چیزوں کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ جو آئرن، جو پروٹینز، جو وٹامنز آپ کو نیچرل چیزوں میں ملتی ہے نا، یہ ان ٹیبلٹس وغیرہ میں کبھی نہیں ملتی، بلکہ یہ آپ کے لیے جو ہے اسٹیرائڈ ہو سکتی ہیں، نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ نیچرل چیزوں کو پروموٹ کیا کریں، نیچرل چیزوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو بالکل فٹ رکھنا چاہتی ہیں نا تو پھر نیچرل چیزوں کا زیادہ استعمال کریں، کچی سبزیوں کا استعمال کریں، دودھ، دہی زیادہ استعمال کریں۔ ان چیزوں سے جو ہے آپ بہت فٹ رہتے ہیں۔ میں نے تو اپنی ڈیلی روٹین میں جو ہے انکک ویجز بھی ایڈ کر لیے ہیں، فروٹس بھی ایڈ کر لیے ہیں، اور لازمی میں واک تو میں بالکل لازمی کرتی ہوں، کم کروں زیادہ کروں واک کرتی ہوں میں۔ جب میں واک نہیں کرتی 3-4 دن تو اس کے بہت سارے چینجز مجھے لائف میں نظر آتے ہیں۔ میں جب زیادہ چلوں میری سانس پھولنے لگ جاتی ہے، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے واک کرنا چھوڑا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے مجھے اس کے نقصانات بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ گائز اکیڈمی کا کام کر کے میں بہت تھک گئی تھی، میں نے یہاں پر چائے بنا رہی تھی۔ کاش جیسے یہ ویڈیو میں سب تیز تیز نظر آ رہا ہوتا ہے، ہماری لائف میں بھی اس طرح سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کام کرتے کرتے بہت تھک جاتے ہیں۔ میری ہر تھکاوٹ کا حل یہی چائے ہے۔ میں باہر سے آؤں تو چائے پیتی ہوں، کسی کے گھر جاؤں تو چائے پیتی ہوں، کوئی میرے گھر آئے تو میں چائے پیتی ہوں، سر میں درد ہو تو چائے پیتی ہوں، طبیعت ٹھیک ہو تو چائے پیتی ہوں، طبیعت ٹھیک نہ ہو تو چائے پیتی ہوں، فری بیٹھی ہوں تو چائے بنا لیتی ہوں، اور اگر کسی اور کے لیے بنانی ہو تو بھی میں چائے پی لیتی ہوں، مہمان آئے تو بھی میں چائے بناتی ہوں، جاب سے آ کے بھی میں چائے بناتی ہوں، اور ساتھ میں کچھ سنیکس وغیرہ بھی کھا لیتی ہوں۔ بس مجھے پسند ہے نشہ ہے اپنا۔ آئی لو ٹی۔ یہ چائے کی محبت اسی کو پتہ ہوگی جو چائے پیتے ہیں، تیز پتی والی۔ میری ہاتھ کی بنی ہوئی چائے تو میں کہتی ہوں ڈرگز کی طرح لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ میں جس کو بھی چائے بنا کے ایک دفعہ دے دوں نا، وہ اگلی دفعہ مجھے فرمائشی طور پر بولیں گے کہ یار اپنے ہاتھ کی چائے پلا دو۔ چائے پینے کے بعد میرا سارا گھر کا کام بھی ہو گیا تھا، اکیڈمی کا کام بھی ہو گیا تھا، میں نے کھا پی بھی لیا تھا، میں نماز پڑھ رہی تھی، اللہ کا ڈھیر و ڈھیر شکر ادا کیا۔ آج میں نے اپنے ہاتھوں پر اسکن پالش کی تھی، تھوڑا اچھا رزلٹ آیا تھا، وہی میں اس کو دیکھ رہی تھی، اور پھر تھوڑا سا تیار ہو گئی۔ ایسے میں شیشے میں ایسے ششکے مارتی رہتی ہوں جب تیار ہوتی ہوں۔ پھر چلو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔